میں جب نیا نیا دین کے علم کی طرف آیا نا تو مجھے بہت زیادہ اشکال ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز زبان سے بتا کے لکھوا کے چلے کیوں نہیں گئے. آپ بتا دیتے پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں, گھر والوں کے یہ حقوق ہیں, فلانوں کے یہ حقوق ہیں, یہ حقوق ہیں, پوری زندگی ایک مرتب کر کے چلے جاتے. نہ فقہ جو مرتب ہوا ہے نا پیغمبر کی سیرت سے ہوا ہے, پیغمبر سے عمل کروایا گیا ہے. کیونکہ نبی کا کام صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے, مسئلے پہ شریعت پہ لوگوں کو چلانا ہے. چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ آپ کو خود چلتا ہوا دیکھیں اس پہ. تبھی تو اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. فرشتہ اگر نبی بن کے آتا نا تو پتہ کیا کہتا, جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لینا, اور جب عید کا چاند نظر آئے تو روزے چھوڑ دینا. بھائی ہم کہتے ہیں نہ یہ اس کو تو نہ رمضان اس کی صحت تو کوئی فرق پڑتا ہے نہ شوال, لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں. تو جب تک انسان کا عمل سامنے نہیں ہوتا موٹیویشن نہیں ملتی ہے. دیکھو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. اب عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے سب نے. آپ کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم عمرے کا احرام پہن لیتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کہہ دیتے ہیں, تو جب تک طواف اور سعی نہ کر لیں وہ احرام اتارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. بالکل ایسے جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے نیت باندھ لی نا, تو جب تک 2 رکعتیں پڑھ کے سلام نہیں پھیرو گے آپ کو نیت توڑنے کی اجازت نہیں ہے, گناہ ہے نیت توڑنا. تو ایسے ہی احرام جب ایک دفعہ باندھ لیا جائے نا, تو جب تک عمرہ نہ ہو جائے آپ اس احرام کو نہیں کھول سکتے. تو صحابہ احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, مشرکین نے آپ کو منع کر دیا, معاہدہ کیا کہ بھائی اگلے سال آنا آپ عمرہ کرنے کے, اس سال نہیں کر سکتے آپ. تو اب صحابہ پریشان, پہلے موت پہ بیعت کر چکے ہیں 1400 صحابہ کہ ہم لڑیں گے ان سے. تو موت پہ بیعت بھی ایسے جذبات بنے ہوئے ہیں, بھائی ہم نے تو ان سے لڑنا ہے, موت پہ بیعت کر کے تیار بیٹھے ہوئے لڑائی کے لیے. اب شرطیں ساری کافروں کی مان رہے ہیں, اور پھر مزید شرط یہ کہ عمرہ کرے بغیر احرام بھی کھول دو آپ, یعنی سر منڈا لو پہلے ہی اور احرام کھول کے دم دو. تو یہ تو اور ان پہ شاک گزرا کہ بھئی یہ تو ذلت در ذلت در ذلت ہے, ہم کیسے مشرکین کے کہنے پر ہم عمرہ چھوڑ دیں اور سر منڈا کے احرام کھول دیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی سر منڈاؤ اور احرام کھول دو. کوئی بھی نہیں کھول رہا, ٹھیک ہے نا بھائی, ہم کیسے کر لیں, سب ڈر رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ تو عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, ہم دباؤ میں آ کے کیسے کر لیں بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بھئی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سر منڈا لو اور احرام کھول دو, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا یہ کام. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی صحابہ نبی کی نافرمانی کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں نبی کی حکم کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں, صحابہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سیاسی حکم ہے, یعنی ہماری آسانی کے لیے دیا جا رہا ہے, یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے, ہماری آسانی کے لیے. عزیمت اسی میں ہے کہ عمرہ کیا جائے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں, چل بھائی چھٹی کر لے, تو آج تو چھٹی کر لے. وہ ٹیچر چاہتا ہے کہ سبق ہو لیکن کہتا ہے کر لے چھٹی, تو طالب علم کہتا ہے نہیں سر ہم پڑھیں گے. ایسے ویسے مارکیٹ میں ہے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اور اتنے اچھے ٹیچر بھی نہیں ہے کہ آپ کا چھٹی کرنے اور کیا نہیں پڑھو, وہ بھی کہتا ہے جا. کراچی میں تو ایک بوند برسنے سے پہلے ہی 1 مہینے کی اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, ابھی 2-4 بوندیں اور پڑ گئی تو 6 مہینے کی چھٹی. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت صفیہ نے مشورہ دیا, آپ کی زوجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو آرڈر نہ کریں, آپ سر منڈا لیں احرام کھول لیں بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سر منڈایا, احرام کھول دیا اپنا. جیسے ہی نبی نے کیا سب نے سر منڈا کے کیا کر لیا. اس سے پتا چلتا ہے نبی کی بھی اسپیچ اثر نہیں کر رہی ہے. آپ پریشان ہو گئے بھائی یہ مان کیوں نہیں رہے میری بات, لیکن جیسے ہی عمل کیا ہے نا ایک دفعہ بھی, اور مشورہ کس نے, آپ کی زوجہ نے دیا کہ حضرت صفیہ نے, کہ آپ نہ بولیں لوگوں کو, آپ صرف یہ کام کر لیں, آپ سر منڈا لیں اپنا اور آپ احرام کھول دیں. جیسے ہی کیا سب نے فوراً. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی آپ 1-2 گھنٹے کی تقریریں کرتے رہیں اثر نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہو نا, خود کیا بن جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صحیح ہے نا. ماحول آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آنا شروع ہو جائے گا. اپنے بڑوں کی خدمت کر کے دکھاؤ, اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دو, اپنے بڑوں کا احترام کرو. آج ہو کیا رہا ہے, مائیں اپنے بچوں کے سامنے نا بچوں کے چاچو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں. تمہارا تو چاچو ایسا ہے, تمہارا تو باپ ایسا ہے, تمہارے باپ سے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 40 سال ہو گئے میں اپنی بیگم کی خدمت کرتے ہوئے, بیگم بچوں کے سامنے کہہ رہی تھی تیرے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. اچھا بس ختم کر, تمہارے باپ نے جو ہے نا کیا ہمیں کچھ بھی نہیں,
تو میں نے کہا پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہہ رہے میں کہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں بیگم، میں آپ کی صحیح خدمت، کیونکہ اگر وہ بچوں کے سامنے کہہ دے نا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے تو ایک جنگ چھڑ جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ بچے دیکھیں گے اماں ابا ہمارے دونوں کیا ہیں، فائٹر ہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں فائٹ سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہوں کہ ایکسکیوز کرتا ہوں، میں نے 40 سال آپ کی خدمت جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی کائنڈلی میں وہ خدمت نہیں کر سکا. تو اب پتہ نہیں کون اس میں صحیح تھا کون غلط تھا، واللہ عالم. بہرحال تو مائیں بعض دفعہ یہ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو باپ کے بارے میں تمہارا باپ ایسا تمہاری، اور باپ بعض دفعہ ماں کے بارے میں تمہاری ماں ایسی. تو خوب سمجھ لو یہ بچہ نہ باپ کا رہے گا اور نہ ماں کا رہے گا.